الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، یہ باب ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے آوازوں کو بلند کرنے کی ناپسندیدگی کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ عاصم سے، وہ ابو عثمان سے، وہ ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اذا اشرفنا علی واد حللنا وکبرنا، ہم جب بھی کسی وادی میں جاتے پہنچتے نمودار ہوتے تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر کچھ شفقت کرو، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو یا کسی بہت دور ذات کو نہیں پکار رہے، انہ معکم، یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ پیچھے والے باب میں تھا کہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا جنگ کے وقت، لیکن اس باب کے اندر ہے کہ ذکر کرتے وقت آواز کو بلند کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے جنگ کے میدان میں دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرنا، وہ اور چیز ہے۔ لیکن اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں چلتے پھرتے، اس میں آپ کی آواز ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اونچی اونچی آوازیں لگاؤ، اونچی اونچی اللہ کا ذکر کرو، بلکہ آپ آرام سے آہستہ سے اللہ کا ذکر کرو۔ آہستہ سے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو مخفی انداز سے کیا جاتا ہے، اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس ذکر کے جس کو بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں پہ رحم کرو، اتنا زور لگا لگا کر اتنا اونچی اونچی نہ بولو۔ کیوں؟ اونچی آواز سے ذکر کرو گے کتنی دیر تک کر لو گے؟ کتنا ٹائم لگاؤ گے اس کے لیے؟ تھوڑی دیر بعد تم خود بخود تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، پھر آہستہ پھر یہ بالکل ہی ختم کر دو گے۔ تو آپ نے اس حدیث میں یہ سمجھایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، اور اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام کا ذوق اور شوق سمجھ آتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ سپیکر کھول کے نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر شروع کر دیتے ہیں یا نمازوں سے پہلے رات کے وقت شروع کر دیتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، غیر ثابت شدہ عمل ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے محدثین نے اس پر رد کر دیا ہوا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ، ابن حجر، ان سب نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانوں میں میناروں پر چڑھ کر اونچی اونچی تہجد کے وقت قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگ اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کو دیکھیں سپیکر کھول کے نعتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، سپیکر کھول کے آوازیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ذکر آپ نے کرنا تو اپنے لیے کریں، دوسروں کے ذکر کے اندر آپ تشویش کا باعث نہ بنیں، دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سنتا ہے، لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ اس طرح سنتا ہے۔ ولا غائبا، وہ غائب نہیں ہے۔ غائب اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو، بہت دور ہو، تو اللہ تو ان سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود وہ ہمارے قریب ہے۔ یہ بندہ ہے جو بندے کے بارے میں کہتا ہے یار وہ ادھر ہے، میرے سے بڑا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ ہے عرش پر، کیونکہ قرآن نے ہمیں سمجھایا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عرش پر ہونے کے باوجود وہ ہم میں سے ہر ایک کے قریب بھی ہے۔
کس طرح قریب ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق، یا اپنے علم اور قدرت کے مطابق۔ تو یہ صفات جو ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس وقت خلق قرآن کا مسئلہ آیا، ان کو الرشید ہارون جو تھا اس نے بلایا اپنے وزیر کے ذریعے اور ان سے کہا کہ پوچھو اس سے یہ کیا کہتا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں۔ پوچھا کہ ہاں بھی تم کیا کہتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کہا میں وہی کہتا ہوں جو اللہ نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، کیونکہ قرآن میں آتا حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی کلام سن لے۔ تو القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اچھا تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ نے کہا، وہ کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ کہا کہ سمیع اور بصیر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگے میری وہی مراد ہے جو اللہ کی مراد ہے، جو میرے اللہ نے مراد دیا میں اس سے وہی مراد لیتا ہوں۔ اس نے بادشاہ کو لکھ کر بھیجا کہ یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا بھیجو اس کو میرے پاس۔ یہ ان کے اندر بڑا بگاڑ آ چکا تھا، یہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ یہ ہارون، یہ مامون اور یہ معتصم، انہوں نے انتہائی فساد پیدا کیا امت کے اندر۔ یہ جو بنو عباس تھے، عباسی خلیفہ جو تھے، انتہائی شر امت کے اندر انہوں نے داخل کیا، اور جتنا عقیدے کا بگاڑ امت کے اندر آیا وہ ان کے دور سے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے سرکاری طور پر اس فساد کو نافذ کیا۔ ان سے اگر بنو امیہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے ڈھیر گنا بہتر تھا، کہ کم از کم اس کے اندر ظلم تھا، لیکن کم از کم عقیدے کا فساد انہوں نے داخل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے جبری طور پر ایک ایک شہر میں بھیج کر سرکاری طور پہ اس کفر کو نافذ کیا، اور کہا کہ جو نہیں مانتا اسے، کتنے ائمہ محدثین انہوں نے شہید کیے اس وجہ سے۔ احمد بن نصر الخزاعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے، عظیم محدث سے، اس کو صرف اس بات پہ شہید کیا کہ تو اللہ کی قرآن کو مخلوق نہیں کہتا۔ کتنے ائمہ کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا۔ خیر یہ ایک الگ داستان ہے، میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نظریہ جہمیہ کا ہے۔ جہمیہ کون فرقہ؟ یہ گمراہ فرقے ہیں، یہ شیطانی فرقے ہیں، یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ انہی سے عقیدہ ان جاہل لوگوں کے اندر آ گیا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ ہے، اور یہ جو معنی ہے نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ادھر ساتھ ہونے کا معنی ہے کہ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی مدد وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس طرح بندہ یہاں پہ بیٹھا امریکہ کے بندے کو خط لکھتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر ہیں، آپ یہاں پر ہیں، لیکن آپ کی تائید، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت اس کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہو چاند رات کو میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، القمر معنا، چاند میرے ساتھ تھا، میں جدھر جاتا تھا وہ بھی جاتا تھا۔ اب ساتھ کا مطلب کیا؟ وہ نیچے آ گیا تھا، وہ آسمان پر ہے، لیکن آپ جہاں آپ جاتے ہو وہ آپ کو دکھائی دیتا، آپ کہتے ہو چاند میرے ساتھ۔ انسان جہاں بھی نکل جائے، ساری 7 زمینیں 7 آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے ہیں، چھلے کے برابر ہیں۔ انسان جہاں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے نکل سکتا ہے، جہاں بھی چلا جائے وہ اللہ کے نیچے ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے زمین پر آ چکا ہے، اور نہ ہی اہل سنہ کا عقیدہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2992۔